ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ جو اس نے ہماری زندگی میں بخشے کہ ہم اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام اقدس سے مسیحی ایمان کو اور زیادہ گہرائی سے جاننے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے اور کب سے ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائی خداوند یسوع مسیح کو ایسے ہی جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش کا پتہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا اور کیسے اس نے دکھ اٹھایا اور کیسے وہ زندہ ہو کے ربنا المسیح خدا باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ آج ہم کلام اقدس سے یہ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کب سے ہے اور کون ہے۔ ویسے تو وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بہت کم پڑ جائیں گے، لیکن کلام اقدس ہمیں جو بتاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، ہم اس کو کلام اقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ذات الہی کب سے ہے اور کون ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی بات کو کلام الہی سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ مقدس بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، جو ربنا المسیح کی شان میں ہے۔ کلام اقدس فرماتا ہے، کلام اقدس میں ارشاد ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ کلام کے بغیر کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اب اسی بات کو کلام اقدس کے بزرگ مقدس موسیٰ نبی کی توریت شریف کی پہلی کتاب یعنی کہ پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کی تیسری آیت مقدسہ میں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا، کلام کیا، یعنی کہ خدا نے شروع میں کہا روشنی ہو جا، یعنی کہ بولا، جو خدا بولا وہ اس کا کلام ہے۔ اور نئے عہد نامے میں ارشاد ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ خدا کا بولنا تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ اس کا بولنا اس کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا اور اس کا بولنا ہی خدا تھا، وہی کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ کلام، بولنا، ربنا المسیح۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ اس کے بولنے کے بغیر، خدا کے بولنے کے بغیر کچھ بھی، اس کے کلام کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت مقدسہ میں، اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ کلام شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھا۔ 14ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا۔ خدا نے شروع میں بولا، کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، یعنی کہ کلام کیا، اور اسی کلام میں یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، اور کلام مجسم ہوا
اور خدا کا وہی جو بولنا تھا اس نے جسم اختیار کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ، اکلوتے کا جلال، ربنا المسیح، اکلوتا، ایک، واحد۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بہت سے انبیاء کرام آئے، خدا نے اس جہان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، اور بہت سے انبیاء کرام نے آ کے اس کے احکام دیے، اس کی شریعت دی، لیکن اس جہان کے لوگوں نے ان کو مار دیا۔ اکثر کو یہ مار دیتے تھے، تو ربنا المسیح کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آج کلام اقدس میں صرف ہم یہ جان رہے ہیں کہ ربنا المسیح کون ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے، وہ اس کا کلمہ ہے، جو اس نے بولا وہ اسی نے جسم اختیار کیا۔ آگے کلام اقدس میں 16ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، کلام کی معموری سے، یعنی کہ یسوع مسیح کی معموری میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہاللیلویہ، فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ خدا کی ذات اقدس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور کلام اقدس فرماتا ہے، اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ مسیح نے باپ کو، خدا کو ظاہر کیا۔ کیسے؟ کاموں سے، کردار سے، کیونکہ اس نے کبھی خون کے بدلے خون نہیں کیا، قتل کے بدلے قتل نہیں کیا، اس نے ہمیشہ پیار کیا۔ خدا کی فطرت ہے پیار۔ ایسے کام، ایسے معجزات جو کبھی کسی نبی نے نہیں کیے تھے وہ ربنا المسیح نے کیے۔ وہ دعوے جو کبھی کوئی نبی نہیں کیے، کسی نبی نے بھی، وہ دعوے ربنا المسیح نے کیے۔ اس نے کہا تنگ دروازہ میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کسی اور نبی نے ایسا نہیں کہا۔ خدا کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ربنا المسیح نے فرمایا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس الہی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تھا، اور ایسی ذات ایک ہی ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہے خدا کی ذات۔ اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، کسی نبی نے آ کے ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ میں ہوں کا جو لفظ ہے وہ خدا نے توریت شریف میں اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ جب بزرگ موسیٰ نبی کو خدا نے بتایا کہ میں جو ہوں سو ہوں، تو یہی باتیں ربنا ہی فرماتے ہیں کلام اقدس میں، اچھا چرواہا میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ تو میری عزیزو، خداوند یسوع مسیح الہی ذات ہے، الہ زادہ ہے، وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہاللیلویہ، کیونکہ وہ انبیاء کرام سے مختلف ہے، الگ ہے، اس میں وہ بات نہیں جو اور انبیاء کرام میں ہے، کیونکہ ایسا کسی نبی نے نہیں کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ ایسا صرف اور صرف ربنا المسیح نے کہا، اور اس نے کہا کہ مجھے میری جان دے دینے کا اختیار اور واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ الہ زادہ ہے، وہ الہی ذات ہے،
اس نے وہ معجزات کیے جو کسی نبی نے نہیں کیے، کسی پیغمبر نے نہیں کیے۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو تب تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو ربنا المسیح دعا کر کے حکم دیتے تھے اور مردے زندہ ہوتے تھے۔ ایسے ایسے معجزات جن کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی تھی، وہ ربنا المسیح نے کیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس الہی ذات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے تھوڑا سا حصہ جانا ہے کہ ربنا المسیح کب سے ہے؟ وہ ازل سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابتدا سے، وہ ازل سے ہے۔ ابتدا سے نہیں، ازل سے ابد تک رہے گا۔ ربنا المسیح کی ایسی ذات ہے، اس نے انسانی جسم لیا کہ ہم انسانوں کے واسطے وہ قربان ہو، مارا جائے، گاڑا جائے، دفن ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ عدالت کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ قیامت کے دن کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ عدالت کا تمام اختیار ربنا المسیح کے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ ذات اقدس ہے کہ اس کے اس جہان میں آنے سے 700 سال پہلے خدا نے اپنے انبیاء پر ظاہر کیا تھا، بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا تولد ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح دنیا کے شروع سے، ازل سے خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا نے جب پیدائش کی کتاب ہم دیکھتے ہیں تو جب انسان کو تخلیق کرنا تھا خدا نے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بناتا ہوں۔ اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پہ بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب خدا اس وقت اکیلا نہیں تھا، خدا کے ساتھ اس وقت بھی ربنا المسیح تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے انبیاء کرام پر تقریباً 750 سال بزرگ یسایہ نبی پر یہ بات ظاہر کی۔ انہوں نے کلام اقدس میں لکھا ہے اپنے صحیفے میں، کلام اقدس میں ارشاد ہے، بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں یہ تقریباً 700 سال پہلے بزرگ یسایہ نبی یہ بات بتا رہے ہیں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ آمین۔ ایمینویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 750 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح میکا نبی نے بھی یہ ایسی پیشن گوئی کی، اس کے 5ویں باب کی 2 آیت مقدسہ میں درج ہے، اور اسی بات کو بتایا گیا کہ وہ کیسا نبی ہوگا، کیسا بادشاہ ہوگا۔ ربنا المسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسا بادشاہ ہوگا، بزرگ یسایہ نبی نے ہی بتایا ہے۔ اس کے 9ویں باب کی 6 آیت مقدسہ سے 7ویں، 6 اور 7ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ فیوچر، یہ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا ربنا المسیح کے بارے میں، کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔
اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ فیوچر کی بات ہے۔ بزرگ یسایہ نبی ایسا بتا رہی ہیں کہ ایسا ہوگا اور اس کی بادشاہت کیسی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ کلام اقدس میں درج ہے ہمارے مسیحی ایمان کے لیے کہ ہمیں یہ چیزیں جاننا ضروری ہے کہ ربنا المسیح کب سے ہے، کیسے ہے، اور اس کے کام، اس کے معجزات، اس کی قدرت کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کلام اقدس کو جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں تو ربنا المسیح نے جو تلاوت کی تھی ہیکل میں، وہ بھی بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے۔ اس کے 61ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ ربنا المسیح نے جب ہیکل میں تلاوت کی تھی، تو جس دن خداوند یسوع مسیح کی تلاوت کرنے کی باری تھی ہیکل میں، تو انہوں نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا تھا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، جو ربنا المسیح نے ہیکل میں تلاوت کی تھی، وہ یہ ہے: خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو میری عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ وہ آج بھی جو اس کے خدام ہیں، اس کے ساتھ وفادار ہے، وہ آج بھی اپنے حقیقی خدام کے ذریعے سے ایسے کام کرتا ہے۔ تو ربنا المسیح نے جب تلاوت کی تو لوگ اس کا منہ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ اس کے لیے یہ بات تھی، اور جب تلاوت کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اسی بات کو تلاوت کیا تھا، اور یہ کریکٹر ان میں ہے، آج بھی ہے، اور ایسا کریکٹر ان میں تھا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی جب اس دنیا میں رہتے تھے تب بھی انہوں نے یہی سب کام کیے۔ اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان، یعنی کہ گناہوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کیا۔ شکستہ دل، دکھی دلوں کو خوشی بخشی، یعنی کہ ایک بیوہ تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا، تو اس کو زندہ کیا، تو شکستہ دل خوش ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ انتقام کے روز کا اشتہار دوں، یعنی کہ اشتہار، ایسی منادی کہ جو اس کے آنے سے، یعنی کہ خدا کے انتقام کا دن کب ہوگا؟ جب ربنا المسیح اس دنیا میں آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ اشتہار ہے اس کے نام کا۔ اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ ہم غمگین کیوں ہیں؟ شیطان کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، اور ہماری زندگی میں جب شیطان ہوتا ہے تو دکھ اور پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ربنا المسیح ہے جن پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے انسان بن کے جنم لیا، اس جہان میں رہا، میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا، حالانکہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہم سب انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور مارا گیا، اور خدا کی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا۔
خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ پھر اسی زمین پر زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو میرے عزیزو، کلام اقدس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ربنا المسیح اس دنیا میں ان کے آنے کا ایک خدا کا ازل سے پلان تھا، کیونکہ جب انسانوں نے گناہ کر لیے تو وہ ہر سال ایک ایسے میمنے کو، ایسے برے کو ذبح کرتے تھے جو 1 سال کا نوجوان برا ہوتا تھا، بے عیب ہوتا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کو ہر 1 سال کے بعد اپنی گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتے تھے۔ تو ربنا المسیح جو ہے وہ ایک ایسا بے عیب انسان ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس نے ہم سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی جان دے کر قربان ہوا تاکہ ہم ایک ہی بار اس قربانی سے نجات پائیں، اور ربنا المسیح کے کوڑے کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ اس کے ہر زخم سے جو خون نکلا وہ ہمارے لیے باعث نجات ٹھہرا، اور آج اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نجات کی طرف گامزن ہیں۔ خدا ہمیں اس ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ خداوند ہمیں ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔